اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ اور بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت دے کے آئے، انہوں نے کہا سلام۔ ابراہیم نے جواباً کہا سلام، پھر تھوڑی دیر بعد وہ گائے کا بھنا ہوا بچڑا دے آئے۔ اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں سلام کے بارے میں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ آپ کی بارگاہ میں کل ابتدا کی تھی، آج اسی کو لے کے چلتے ہیں کہ آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سے بخاری شریف اور مسلم شریف کی یہ حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان پر اپنے بھائی مسلمان کے لیے 5 چیزیں واجب ہیں۔ ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی پر 5 چیزیں واجب ہیں۔ پہلا، جب مسلمان بھائی سلام کرے اس کا جواب دینا اس پر واجب ہے۔ سلام کرنا سنت ہے، سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ جو جواب نہیں دے گا گناہ گار ہوگا۔ واجب کا تارک، فرض کا تارک، یہ گناہ گار ہے۔ دوسرا، جب چھینک آئے، چھینک لینے والا کہے الحمدللہ، تو سننے والا کہے یرحمک اللہ، سننے والا یہ اس پر واجب ہے۔ اور جب وہ سننے والا یرحمک اللہ کہے تو جس کو چھینک آئے وہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہ دوسرا حق ہے مسلمان کا۔ تیسرا، میرے آقا جی علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ آپ کو دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کرنا واجب ہے۔ ایک مسلمان بھائی آپ کو دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کرنا واجب ہے۔ مریض کی عیادت کرنا واجب ہے۔ مریض بالخصوص سب سے زیادہ ثواب جو رشتہ دار مریض بیمار ہو اس کا زیادہ ثواب ہے۔ اس میں 2 فائدے ہیں، ایک صلہ رحمی کا فائدہ ہوگا، رشتہ داری کو جوڑنے کا فائدہ ہوگا، دوسرا مریض کی عیادت کا فائدہ ہوگا۔ یہ مریض کی عیادت کرنا۔ اچھا جی، چوتھا کہ مسلمان جب فوت ہو جائے پھر اس کے جنازے کے ساتھ چلنا، اس کے جنازے کے ساتھ چلنا یہ مسلمان پر۔ اب حالات بڑے عجیب سے ہو گئے، یہ تو سنت اعمال ہیں، سلام کرنا سنت ہے، چھینک کا جواب دینا سنت ہے، اور یہ واجب ہو، الحمدللہ چھینک آنے پر کہنا یہ سنت ہے، اسی طرح اور دیگر افعال۔ ہماری سستی کا اس وقت عالم یہ ہو چکا ہے کہ ہمیں جو فرائض ہم پر تھے ہم وہ بھی بھلا بیٹھے ہیں۔ مثلا جو بھی مسلمان بچہ بالغ ہوا ہے فرائض عبادات کا علم حاصل کرنا اس پر فرض ہے۔ نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، اسلام توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، بعث بعد الموت کے بارے میں، یہ چیزیں سیکھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اللہ کی توحید کیا ہے، اللہ کو ہم کیسے مانیں، اس کی ذات کے ساتھ کس کو شریک کریں گے تو شرک ہو جائے گا۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے، آپ خاتم النبیین ہیں تو خاتم النبیین کا کیا معنی ہے، کس لحاظ سے آپ خاتم النبیین ہیں، اس کا علم ہونا، اللہ کے فرشتے ہیں، قیامت ہے، مرنا ہے، مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، یہ چیزیں یہ ہر ایک مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ ہر ایک مسلمان، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، پتہ لگے کہ ایک بندے کو شرائط ہی نہیں آتی تو وہ ساری زندگی ایک شرط ایسی تھی یا ایک فرض ایسا تھا نماز کا جو چھوڑتا رہا۔ میں ایک موٹی سی میں آپ کو بتاؤں جو اس وقت ہمارے اوپر سب سے زیادہ نحوست پڑی یا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہیں پر نہیں لکھا ہوا کہ تم بازار جاؤ تو بن سور کے جاؤ، دفتر جاؤ تو بن سور کے جاؤ، کہیں نہیں لکھا، لیکن قرآن کہتا ہے جب تم مسجد میں آؤ تو بن سور کے آؤ، خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب مسجد میں آؤ تو بن سور کے آؤ۔ بدبودار گندے کپڑے پہن کے
ہاں جی عجیب سا کنٹراسٹ کر کے، نیچے دھوتی پہنی ہوئی اوپر شرٹ پہنی ہوئی ہے، ہاں جی عجیب عجیب کنٹراسٹ کر کے وہ مسجد میں آنا، کچھا آج کل تو کچھے کا وہ دور آ گیا جی، ہاں جی منڈے باہر کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، نماز کا ٹائم تو کچھا پا کے مسجد آ گئے۔ اب یہ تو حکم ربی تھا کہ میرے گھر میں آؤ تو بند سور کے آؤ۔ اچھا ایک اور میں نے اکثر بیماری دیکھی ہے، یہ وہ نیچے سے نا فولڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں پینٹوں کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آئے نا تو حضور نے فرمایا اس کو اوپر کرو، اوپر کرو۔ اچھا وہ اوپر کروائی، وہ نماز کے لیے نہیں کروائی، مطلقاً کروائی۔ پینٹ کا اوپر ہونا، سلوار کا اوپر ہونا، یہ 24 گھنٹے کے لیے ہے، صرف نماز کے لیے نہیں ہے۔ اور ہم صرف نماز کے ٹائم میں مکروہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ مکروہ تحریمی میں آ رہا ہے۔ اوپر کرو، ہو گئی ٹھیک ہے، نہیں ہوئی تو مجبوری ہے بھائی۔ اگر اوپر ہو گئی تو ٹھیک ہے، نہیں ہوئے تو مجبوری ہے۔ اللہ کو نہیں پتہ بندے کی مجبوری، تو زبردستی لباس کو بگاڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم وہ کر رہے ہیں اور اس کو ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں۔ المیہ یہ ایک مکروہ تحریمی عمل، دوسرا ثواب سمجھ کے۔ اب یہ ثواب سمجھ کے کیوں کر رہے ہیں؟ بچوں کو پتہ ہی کوئی علم نہیں نا۔ نماز کی شرائط میں سے ایک شرط مفقود ہو جائے، یعنی ایک شرط پوری نہیں ہوئی، تو یاد رکھیے نماز ہے ہی کوئی نہیں، سرے سے ہی کوئی نہیں۔ نماز کے 7 فرائض میں سے ایک فرض بھی اگر مس ہو گیا، نماز سرے سے ہی کوئی نہیں۔ اب چاہے 50 رکعتیں پڑھیں، چاہے 100 رکعتیں پڑھتے جائیں بھئی، جب تک فرض اور شرط پوری نہیں ہوگی۔ ہاں جی ہمارے مولوی صاحب جو امام صاحب ہیں، وہ اگر پگڑی کے بغیر نماز پڑھا دیں نا تو ساروں کو اعتراض ہو جاتا ہے، تو خود ننگے سر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ وہ چیزیں تھیں جو سیکھنا ہمارے پر ضروری تھا، ہم نے سیکھا ہی کوئی نہیں۔ اور پھر گناہگار، پھر قصوروار کون ہے جی؟ مولوی صاحب۔ مولوی نے ہمیں بتایا ہی کوئی نہیں، مولوی قصوروار ہے۔ میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ ہوں، ادھر ہی میری کتاب پڑھی ہوئی ہے نماز سنت کے مطابق پڑھیے، اس کتاب کو میں نے 2 دفعہ پورا ایک ایک مسئلہ، نماز کے شرائط کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، مفسدات کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، سنن کیا ہیں، ایک ایک چیز کے اوپر کیسے ہم نے شروع کرنی ہے، شروع کرنے سے پہلے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، نماز کے اندر کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، نماز کے بعد کیا کیا اعمال افعال کرنا، وہ سارا میں نے تفصیل سے بتایا۔ اچھا جی، پھر یہ مشکات شریف تھی، اس میں سے میں جب نماز کے مسائل شروع کیے تو تقریباً سال سے زیادہ میں نے صرف نماز کے ہی مسئلے بتائے کہ حضور نے یہ فرمایا، حضور نے یہ فرمایا، وضو کے نماز کے، وضو کے نماز کے، یہ کر کے سال سے 1.5 سال لگ گیا۔ اچھا ایک ساتھی کہتا ہے مولوی صاحب کدی نماز کا مسئلہ بھی 10 دن تک کرو۔ اچھا مجھے بڑا جو ہے نا جی ہنسی آئی کہ ماشاء اللہ کیسی کمال بات کر رہے ہیں کہ ہم نے یعنی کہ آپ موجود نہیں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، آپ کے ہوتے جو مسئلہ ہوا ہے وہ تو ہوا ہے، اس کے بعد کوئی مسئلہ ہی کیا ہی کوئی نہیں۔ مولوی صاحب گھنٹہ پہلے تقریر شروع کر رہے ہوتے ہیں جمعہ کی، کوئی نہیں بیٹھا ہوتا، مسجد کی ٹوپیاں پئی ہوندی نہیں ہے، صفاں پئی ہوندی ہیں، بس ہوتے اینڈ میں آ کے 5 منٹ جو قوم سیکھے گی، آپ ایمان سے بتائیں وہ کیا سیکھے گی؟ بحیثیت باپ آپ کے اوپر فرض ہے اولاد کے کیا حقوق ہیں، بحیثیت شوہر آپ کے اوپر فرض ہے آپ سیکھیں بیوی کے حقوق کیا ہیں، بحیثیت بیٹا آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ ماں باپ کے حقوق سیکھیں، ان کے حقوق کیا ہیں، ماں باپ کے فرائض کیا ہیں، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں۔ آپ بیٹے ہیں، اپنے باپ بننا ہے، آپ باپ بنے ہیں جناب، آگے آپ کی اولاد ہونی ہے، اولاد کے حقوق، اولاد کے فرائض، ماں باپ کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، رزق حلال کے معاملات، یہ سونا اٹھنا جاگنا بیٹھنا گفتگو کرنا لینا دینا، یہ سب کے سب معاملات جس سے متعلقہ ہے۔ بازار میں اس وقت تک بندہ تجارت نہیں کر سکتا جب تک اس کو مکمل احکام نہ معلوم ہوں کہ خرید و فروخت بے مبیع کے درمیان کیا کیا مسائل ہیں، اس کو اس بات کی شرن بالکل اجازت نہیں وہ دکانداری کرے، پہلے وہ سیکھ۔ نکاح کروا دیتے ہیں بچوں کو، طلاق کے مسئلے ہی نہیں پتہ، نکاح ہو چکا ہے بچوں کو، اور وہ پھر
میں کیا کہوں، جہالت کا اظہار کرتے، تینوں طلاق ایک دفعہ ٹھوک کے دے دیتے. پھر آ کے ہمارے اوپر وہ کہہ رہے ہوتے مولوی صاحب غصے چاہ کے میں 3 طلاقیں دیتی ہیں، ہوں مہربانی کرو نا کوئی رستہ کڈو. وہ مولوی کتوں رستہ کڈے؟ مولوی تو پیو دا دین ہے، اللہ رسول کا دین ہے، اور بڑا واضح ہے. ایک مولوی غلط مسئلہ کرے گا، دوسرا صحیح بتا دے گا، اس کا اپنا منہ کالا ہو جائے گا کہ ساڈے مولوی نے تو یہ مسئلہ آندا بھی نہیں، ساڈا مولوی مسئلہ غلط دس رہا، وہ الگ سے بدنامی. پھر اگر وہ مفتی ہو تو اور زیادہ بدنامی، مفتی نے مسئلے دے نہیں پتہ. ہاں جی. پھر ہم اگر کسی حکمت عملی یا کوئی اس میں سے نکلتی ہو، ہے نہیں، اگر اس میں سے نکلتی ہو ہم ان کو بتائیں تو کہتے لو جی مولوی نے کدی گھر وسن دیتا ہے. اب یہ وہ سارے علوم تھے جو ہم پر سیکھنا فرض تھے، ہم نے کوئی نہیں سیکھے. قصوروار کون؟ مولوی. قصوروار مولوی ہے کہ اس نے ہمیں نہیں مسئلہ بتایا. میں صبح فجر میں تفسیر قرآن کا، عصر میں حدیث رسول کا، یہ تفصیل یہ شروع سے ہی کرتا رہا. یہاں پہ آ کے میں نے 2 درس کر دی، ورنہ میرے 3 درس ہوتے تھے. ایک تصوف کا، جو لوگ قرآن حدیث سمجھتے تھے ان کو پھر تصوف بتایا. اب یہاں پر تو ابھی تک تو قرآن حدیث نہیں سمجھ میں آیا، بندہ تصوف کی طرف کیسے جائے؟ وہ تو اس وقت جائے نا جب یہ بنیاد مضبوط ہو. بندہ عمارت اس وقت بلند کرتا ہے جب نیچے سے بنیادیں مضبوط ہوں. بنیادیں مضبوط ہوں گی، جتنی مرضی اونچی آپ عمارت دے جائیں، ہاں جی، 2 منزلیں کر لیں، 4 کر لیں، 6 کر لیں، بنیادیں مضبوط ہے، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں جناب، وہ سپورٹ کر دے گی. لیکن جس کی بنیاد ہی کوئی نہ ہو وہ کیا کرے گا؟ اب یہ چھینک کے آداب، سلام کے آداب، دعوت قبول کرنے کے آداب، مریض کی عیادت، جنازے کے ساتھ، یہ سارے ہمارے روزمرہ کے مسائل ہیں. اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جی، اب ہمارا روز واسطہ پڑتا ہے یہ جھاڑو دینے والوں کے ساتھ. اکثر لوگوں کے گھروں میں کوڑا اٹھانے والے آتے ہیں تو وہ اکثر عیسائی ہوتے ہیں. وہ آپ کو سلام کریں تو کیا کریں گے؟ عیسائی کو سلام کرو گے؟ عیسائی کو سلام کرو گے؟ اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری شریف، مسلم شریف میں. حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل کتاب تم کو سلام کریں تو تم کہو وعلیکم. ان کو کہنا وعلیکم، بس اتنا. اچھا جی، ہم جو ہے نا جی، ہمارے اردو کی ایک مثال ہے، کوا چلا ہنس کی چال. ہنس کہتے ہیں مور کو. کوا چلا ہنس کی چال، اپنی بھی بھول گیا. ایک ہوتا ہے، ہم پنجابی میں اس کو کہتے ہیں ڈھڈر گاں. وہ کائیں کائیں گے نہیں کرتا، وہ ٹر 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 کر کے بولتا ہے. یعنی نہ اس کی اپنی کائیں کائیں ہوتی ہے، نہ وہ اس کی میاؤں میاؤں اس کی مور والی ہوتی، نہ مور والی آواز ہوتی ہے، نہ کوے والی آواز ہوتی ہے، بیچ میں پروگرام چل رہا ہوتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ڈھڈر گاں. ہم انگریز بننے کے چکروں میں نا مسلمان بھی فارغ ہو جاتے، نہ مسلمان رہتے نہ انگریز. میں ان کو کہتا ہوں لنڈے کے انگریز، یہ منہ بتی مافیا آنٹیاں، ہاں جی، میرا جسم میری مرضی والی. اب یہ جب یہودی کو دیکھتے ہیں، عیسائی کو دیکھتے ہیں، یعنی وہ سارے حرام خور پیسوں والے، اور بڑی تعظیم کرتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں، ان کو بڑی اچھی جگہ دیتے ہیں. اور یہ صحیح مسلم شریف کے حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ کو تم سلام میں پہل نہ کرو، ہائے، ہیلو، گڈ مارننگ، ایوننگ، نہ چپ، کوئی لوڑی کو نہیں، چپ کر. اگر جب تمہیں راستے میں کوئی ملے تو اس کو تنگ راستے پہ مجبور کر دو. تنگ راستے پہ ساڈے پنجابی چ کہندے کھڈے لین لا دو، چلو خود چوڑے ہو کے چلو. لیکن ہم ان کے سامنے یس سر یس سر، وہ انگریز ناراض نہ ہو جائے. وہ انگریز بڑے پڑھے لکھے ہوندے نے یار، انہاں دا بچہ انگریزی بولدا ہے. دنیا کے سب سے سیانی قوم ہم مسلمان ہیں، پنجاب کے لوگ ہیں. پنجابی بھی بولتے، اردو بھی بولتے، انگریزی بھی بولتے، عربی بھی بولتے، فارسی بھی بولتے. انگریزوں نے بغیر انگریزی تے ہوندا کی کیا آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں آتا. چائنا والے سوائے چائنی دے کچھ نہیں آتی، لیکن پوری دنیا پہ چھائے ہوئے ہیں نہیں. جاپانیوں کو جاپانی کے علاوہ کچھ نہیں آتی، لیکن دنیا پہ چھائے ہوئے کہ نہیں.
ہم احساس کمتری کا شکار ہیں، بس اس لیے ہمارا بیڑا غرق ہو گیا۔ ہمارے دفاتر میں سرکاری زبان اردو ہے، لیکن نہ کوئی بولتا ہے نہ کوئی لکھتا ہے۔ ہم لنڈے کے انگریز بننے کے چکروں میں نہ مسلمان رہے اور نہ ہم انگریز بن سکے، دونوں میں سے فارغ ہو گئے۔ اچھا جی، آخری حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی جماعت گزرے تو ان کے لیے یہ کافی ہے کہ ان میں سے ایک شخص سلام کر لے، اور جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوں ان کے لیے یہ کافی ہے کہ ان میں سے کوئی ایک شخص اس سلام کا جواب دے دے، سارے مبرہ ہو جائیں گے۔ یہ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔ باقی انشاءاللہ زندگی رہی تو کل میں مزید احادیث عرض کروں گا۔ ایک بات یاد رکھیں، میں مصلی رسول پر بیٹھا ہوں، میں انگریزی بھی جانتا ہوں، میں اردو بھی جانتا ہوں، پنجابی بھی جانتا ہوں، سرائکی بھی جانتا ہوں، ہند کو بھی جانتا ہوں، یہ ساری زبانیں جانتا ہوں، سارا کچھ جاننے کے باوجود یہ میری ثانوی حیثیت ہے۔ مجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تمہیں اردو بولنی آتی ہے یا نہیں آتی، مجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا انگریزی آتی ہے، فارسی آتی ہے، عربی آتی ہے یا نہیں۔ ہاں، یہ مجھ سے ضرور سوال کیا جائے گا قرآن پاک پڑھنا آتا ہے، نماز پڑھنی آتی ہے، یہ سوال لازمی ہو۔ اللہ کے بارے میں جانتے ہو، میں آپ نا اپنے ایمان کا خود ٹیسٹ لیجئے گا کہ صرف 10 منٹ، صرف گھڑی کے 10 منٹ آپ اللہ کی ذات کے بارے میں بولیں، چاہے تنہائی میں بولیں، لیکن بولیں ایسے کہ نہ قرآن کی مخالفت ہو نہ حدیث کی مخالفت ہو، کہ اللہ، ہم عبادت ابھی کر کے ہٹے نا جی، صرف 10 منٹ سیاست میں بلوا لیں، 10 گھنٹے بلوا لیں، خرافات کروا لیں، 10 گھنٹے کروا لیں، جتنی مرضی دنیا کا ہر کام کروا لیں، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں اللہ کی تعریف، اللہ کی شان، اس کی عظمت صرف 10 منٹ بولیں، 10 منٹ چھوڑ دیں، صرف 5 منٹ کے لیے بولیے کہ اللہ کی صفات کیا ہیں، ہم اللہ کو کیسے مانیں، وہ اس ذات کی شان کیا ہے، صفات کیا ہیں، ہم کس طرح اس کو مانیں۔ اس کا آسان سا طریقہ میں آپ کو آج عرض کر دیتا ہوں۔ یہ 2 آیات لازمی یاد کر لینا، ایک سورہ اخلاص، یہ بھی اللہ کی صفات اور اس کی شان کے اوپر ہے، دوسری آیت الکرسی، یہ 2 تو لازمی یاد کرنا۔ 1 منٹ آپ کو آیت الکرسی پڑھتے لگ جائے گا، 1.5 منٹ آپ کو اس کا ترجمہ کرتا لگ جائے گا، آدھا منٹ آپ کو قل هو اللہ پڑھتے لگ جائے گا، اور 1 منٹ آپ کو اس کا ترجمہ کرتے لگ جائے گا۔ 3 4 5 منٹ کے لیے اللہ کی شان تو آ گئی نا۔ پھر اگر اللہ آپ کو توفیق دے تو سورہ حشر کی آخری آیات پڑھ لیں، واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اب یہ پڑھیے گا، پھر آپ سرور دیکھیے گا آپ کو کیسے سرور آتا ہے کہ قرآن بھی پڑھنے، اللہ کی شان بھی بیان ہو رہی، اللہ کی توحید بھی بیان ہو رہی، اور اسی کی زبان میں ہو رہی جس طرح اس کی شان کے لائق اس نے ہمیں بتائی ہے، اس طرح توحید بیان ہو رہی۔ پھر آتی چس۔ ان چیزوں کو ہٹا کے آج سوال کریے گا، یار تم مسلمان ہیں، ذرا 5 منٹ کے لیے اللہ کی تعریف تو کر، اللہ کے بارے میں مجھے بتا۔ بڑا کوئی سیاڑا میاڑا بندہ ہو جاتا ہے، 1 منٹ بول لے گا بس ٹھس، اس کے آگے نہیں۔ لیکن اگر آپ یہ 3 چیزیں یاد کر لیں، ایک سورہ حشر کی آخری آیات، ایک آیت الکرسی، ایک سورہ اخلاص، اس کو یاد کر کے پھر بیان کریے گا، پھر دیکھیے گا آپ کے اندر کیا نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کا ذکر، اس کا فکر، اس کی عبادت، یہ دل کو منور کرتی ہے، آگے زندگی آسان کرتی ہے۔ اللہ سے دعا اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔